اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آخری عشرہ ماہ رمضان المبارک کا شروع ہو چکا ہے، اور آخری عشرے میں جو دو اہم ترین واقعات ہیں اس میں ایک تو لیلۃ القدر ہے اور دوسرا نزول قرآن۔ اور نزول قرآن کے حوالے سے بھی یہ بات مد نظر رہے کہ یہ مہینہ فقط ماہ مبارک فقط قرآن مجید کے نزول کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ تمام کتابیں، چار اہم ترین کتابیں یعنی توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید، چاروں کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ توریت کے بارے میں ہمیں ملتا ہے یہ 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، انجیل 12 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، زبور 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید 23ویں شب رمضان المبارک کی نازل ہوا، کچھ کے مطابق 24 ورنہ 23 زیادہ معروف اور مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ شہر فلیصمہ، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں واضح راستہ ہے، اور یہ فرقان ہے یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ تو یہ بات تصدیق شدہ ہو گئی کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور ماہ رمضان المبارک کو قرآن کے نزول کے لیے منتخب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، اسی طرح یہ کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے اور آخری کتاب ہے، اور قیامت تک لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں، کچھ آداب رکھے ہیں۔ اگر ان شرائط اور آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے اور ان کو پورا نہ کیا جائے تو اس عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے، وہ عبادت اپنے پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچ پاتی، اور اس سے کما حقہ فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، قرآن مجید سے کچھ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط، اہل بیت نے کچھ آداب بتلائے ہیں۔ اگر وہ ملحوظ خاطر رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کی جاتی ہے کہ ایک مومن یا مومنہ جب اس قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائے گا۔ 20 اہم ترین آداب آپ کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، اور یہ آداب اگر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو آداب تلاوت قرآن نامی ایک کتاب ہے، اس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ مل جائیں گے۔ اسی کو ایک پریزنٹیشن کی فارم میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلا ادب طہارت ہے یعنی غسل اور وضو، دوسرا ادب خلوص جس کے ساتھ آپ کو تلاوت کرنی ہے، تیسرا ادب دعا یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں اس قرآن سے کچھ حاصل ہو، چوتھا استعاذہ یعنی اللہ کی مدد طلب کرنا شیطان مردود سے، بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جگہ کا انتخاب قرآن کی تلاوت کے لیے، ناظرہ قرآن یعنی دیکھ کے پڑھنا، آواز کا دھیما پن یا اونچا ہونا کتنا اہم ہے، لہن یعنی خوبصورتی کے ساتھ ادائیگی قرآن کے الفاظ کی، لب و لہجہ کیسا ہو۔ اس کے بعد 11واں ادب پابندی تلاوت، کتنی مرتبہ اور کب کب اس کی تلاوت کی جائے، 12واں غور و فکر، 13واں استماع یعنی غور سے سننا، 14واں آیات سجدہ کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، 15واں ختم تلاوت یعنی جب بھی آپ قرآن ختم کریں تو کس دعا کے ساتھ، کس عزم کے ساتھ ختم کریں، 16واں ختم قرآن یعنی پورا قرآن جب آپ مکمل کر لیں
تو ایک مومن کی کیا ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ حفظ قرآن کے حوالے سے کتنی تاکید ہے آیات و روایات میں۔ احترام قرآن، اگر آپ قرآن نہیں بھی پڑھ رہے تو اس کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے۔ موارد ممنوع تلاوت، یعنی کن مواقعوں پر تلاوت ممنوع ہے وہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے، اور سب سے اہم ترین ادب کیا ہے، ابھی اس کا تذکرہ آگے آئے گا، جو ان تمام یعنی 19 آداب پر بھاری ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آداب ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام افراد کو ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا ادب طہارت، لیکن اس سے پہلے ایک صلوات۔ خود قرآن میں سورہ واقعہ آیت نمبر 79 میں اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہیں چھوتے مگر وہ جو کہ طاہر ہوں، مطہر ہوں، پاک و پاکیزہ ہوں۔ پاک و پاکیزہ سے کیا مطلب ہے؟ دونوں مطلب لیے جاتے ہیں، غسل اور وضو، یعنی آپ کا غسل بھی ہو اور آپ کا وضو بھی ہو۔ اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے۔ ہاں، اگر حاشیے والی جگہ یا اس کا غلاف یا اس کی جلد یا ایسی جگہ جہاں پہ قرآن کے الفاظ نہیں لکھے وہ جگہ چھوئی جا سکتی ہے، لیکن علماء اعلیٰ مجتہدین کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ قرآن کو چاہے وہ اس کی کوئی سی بھی جگہ ہو، یعنی بغیر الفاظ والی، حاشیے والی، جلد والی، غلاف والی، اس کو بھی بہتر یہ ہے کہ انسان وضو کے بغیر نہ چھوئے۔ تو انسان کی پوری کوشش ہونی چاہیے، چاہے وہ تلاوت کر رہا ہو، چاہے وہ قرآن کو مس کر رہا ہو، کوشش کرے کہ غسل اور وضو دونوں ہوں، اور یہی طہارت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے عموماً سستی کاہلی کر جاتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ برش نہیں کرتے، تو اکثر ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارے منہ سے بدبو آ رہی، جاؤ پہلے برش کر کے آؤ، میں تمہاری بات نہیں سنوں گی جب تک تم برش نہیں کرو گے۔ تو خود مولا فرماتے ہیں کہ جب میں خدا سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اگر آپ خدا سے کلام کر رہے ہیں، خدا آپ سے کلام کر رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کلام کرنے والے شخص کے سامنے آپ بیٹھے ہوں اور اس سے گفتگو کر رہے ہوں، محو گفتگو ہو، اور آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہو؟ نماز کے لیے بھی بہتر سمجھا گیا ہے، مستحب ہے کہ آپ مسواک کریں، برش کریں، آپ کا منہ پاک و پاکیزہ ہو، اور قرآن کے لیے بھی بہتر جانا گیا ہے کہ آپ کا منہ پاک و پاکیزہ اور خوشبو والا ہو۔ ظاہری آرائش بھی ضروری ہے، گندے اور خراب کپڑے پہن کر نماز یا قرآن پڑھنا بہتر نہیں سمجھا گیا ہے۔ اپنے آپ کو جتنا آراستہ کر سکتے ہیں، بہتر لباس، بہتر خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کیجیے، اور اس کے بعد بالکل اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، جیسے آپ کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ شخص آپ کے گھر میں ڈرائنگ روم میں کیوں نہ بیٹھا ہو، تو آپ اپنے کپڑے صاف ستھرے پہنتے ہیں، کپڑے سیدھے صاف ستھرے کر لیتے ہیں، بالوں میں کنگھی کر لیتے ہیں، خوشبو لگا لیتے ہیں کہ میں جس سے ملنے جا رہا ہوں اس کو میری گندگی یا نجاست یا کسی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ تو ہم یہ کیوں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جائیں جو بادشاہوں کا بادشاہ خالق کائنات ہے، اور اس کے سامنے آراستہ ہو کے نہ جائیں۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے یعنی خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ تو بات ہوئی ظاہری شکل و صورت، ظاہری خوبصورتی، ظاہری صفائی کی۔ باطنی صفائی بھی ضروری ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتلایا کہ برتن کو اندر سے دھونا زیادہ ضروری ہے جتنا کہ اس کو باہر سے دھونے کے لیے۔ اسی طرح اگر ایک انسان دل کے اندر کینہ پروری، بے توجہی، لاپرواہی، غفلت، شکوہ شکایت لے کر قرآن پڑھے گا، سستی اور کاہلی سے قرآن پڑھے گا، اور بظاہر بڑے خوبصورت کپڑے اور معطر کپڑے پہن کے بیٹھا ہوگا، غسل و وضو کر کے بیٹھا ہوگا، قرآن کی آیات کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ خلوص انتہائی ضروری ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اگر کسی بھی کام سے نکال لی جائے تو گویا اس کی روح نکال لے۔ اور یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کتنی ہی عبادات کر لیں، کتنی قربانی دے لیں اللہ کی راہ میں، اگر آپ کے اندر خلوص نہیں ہے
تو وہ تمام عبادات جو ہے وہ غارت جائیں گے۔ دیکھیں ہمارے مجتہدین میں سے دو معروف بہترین مجتہدین اور اپنے زمانے کے بہترین عالم شیخ جعفر شوستری اور دوسری طرف شیخ عبد الکریم حائری۔ شیخ عبد الکریم حائری قم کے حوضے کے بانی سمجھے جاتے ہیں، مؤسس سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے قم کا، شیخ طوسی نے نجف کا حوضہ قائم کیا اور عبد الکریم حائری نے قم کا حوضہ قائم کیا۔ تو ان کے استاد ہیں شیخ جعفر شوستری۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ شیخ جعفر شوستری جو ہے وہ بیٹھے منبر پہ اور درس دینا شروع کیا، اور درس دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے اہل ایمان کون ہیں۔ اچھا، ابھی جو آپ لوگ یہ میری بات سن رہے ہیں اس وقت آپ کا بھی امتحان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اب میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کون اہل ایمان ہے، کیونکہ جو اہل ایمان ہوتا ہے وہ قرآن سن کر اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے دلیل کے طور پر قرآن کی یہ آیت پیش کی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے، زادتہم ایماناً، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ ہی پہ توکل کرتے ہیں۔ جب یہ آیت سنی عبد الکریم حائری جو اس درس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ میرے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا کہ اگر اب انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی اور میرے دل میں نرمی پیدا نہ ہوئی اور میرے ایمان میں اضافہ نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ دیکھیے کتنے بڑے عالم دین، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میرے ایمان میں اضافہ نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ کبھی اس قسم کے چیلنجز ہم اپنے لیے نہیں لیتے، کبھی اس قسم کے معیارات کرائٹیریا ہم اپنے لیے متعین نہیں کرتے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، مجلس سنی جا رہی ہے، تقریر ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے، میں کتاب پڑھ رہی ہوں، میرے دل میں وہ گداز، وہ نرمی، وہ اداسی، وہ خوف کیوں نہیں پیدا ہو رہا۔ عبد الکریم حائری کہہ رہے ہیں کہ میں اسی پریشانی میں تھا، میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ متوجہ کیا اور پورے غور سے سننے لگا کہ میرے استاد محترم کون سی آیات پڑھ رہے ہیں اور ان کے مفاہیم کیا ہیں۔ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے محسوس کیا میرے استاد محترم جیسے جیسے قرآن پڑھتے جاتے میرے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ دیکھیں یہ ہے ایمان کی علامت۔ ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے نسان میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، اور سب سے ظلم علی ظلم، نور علی نور کی ضد میں ظلم علی ظلم تو یہ ہے کہ ہم کو احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ ہمارے ایمان میں اضافہ کیوں نہیں ہوا۔ جس طرح کچھ مومنوں کو ماہ رمضان گزرنے کے بعد تقوی میں کمی کا یا تقوی میں اضافے کا کوئی احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا لعلکم تتقون کہ تم روزے رکھو گے تو تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا، تمہیں تقوی ملے گا، اور میرے تقوی میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ ایک تو اضافہ نہیں ہوا، یہ ایک صدمے والی بات، اداسی والی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس طرف متوجہ ہی نہیں ہیں، آپ اس کی طرف جسے کہتے ہیں کہ پرواہ ہی نہیں کرتے اس کی کہ میرے ایمان میں اضافہ ہوا کہ نہیں۔ تو اگر آپ اپنے ایمان میں اضافے کی طرف توجہ دیں گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کا اجر یعنی کس کا اجر؟ اس خلوص کا اجر، جس خلوص کے ساتھ قرآن کو پڑھا اور سنا جائے، اس کا اجر وسائل شیعہ میں روایتوں میں آیا ہے کہ فرشتوں، نبیوں اور رسولوں کے برابر ہے۔ فرشتوں، نبیوں اور رسولوں، فرشتوں، نبیوں اور رسولوں کے خلوص میں کیا کوئی شک کر سکتا ہے؟ تو بس جیسا خلوص انہوں نے پایا
جیسا اجر ان کو ملے گا بس ویسا ہی اجر انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے بھی اسی جیسے خلوص کا مظاہرہ کیا۔ تیسرا اہم ادب قرآن اور قرآن کی تلاوت کے لیے دعا ہے، کیونکہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے کسی بھی کام کے حاصل ہونے والے فائدے کے طلبگار نہیں ہوں گے، نماز پڑھیں گے لیکن بری عادتوں سے رکنے کے لیے اللہ سے استعانت طلب نہیں کریں گے، تو نماز آپ کو برائی سے نہیں بچائے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود برائی میں مبتلا رہتے ہیں، کیوں؟ ان کو پرواہ نہیں کہ ہماری نماز کیسی ہے، ان کو پرواہ نہیں کہ ہم اس نماز میں یا نماز کے آخر میں جو دعائیں مانگ رہے ہیں اس کو کس طرح مانگا جائے، ان کو پرواہ نہیں کہ اس نماز سے حاصل ہونے والے فائدے ہمارے لیے سود مند ہیں کہ نہیں۔ چنانچہ جب آپ روزے رکھتے ہیں تو آپ کو تقوی کی دعا مانگنی چاہیے، جب آپ نماز پڑھیں تو برائیوں سے بچنے کے لیے دعا مانگیں، تو جب آپ تلاوت کریں تو کیا دعا مانگیں؟ چھٹے امام کے ایک دعا کا ٹکڑا ہے، مجھے اپنی کتاب کی تلاوت اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ بس کافی ہے، اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اور دعا ہمیں ملتی ہے، اے اللہ مجھے تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے مجھے، تو بس اس کتاب کی تلاوت اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس میں خلوص بھی آ گیا، اب اس میں غور سے سننا اور غور و فکر بھی آ گیا، اس میں عمل کرنے کی اشتہا طلب بھی آ گئی، تو یہ ایک اہم دعا جو آپ کو کرنی چاہیے۔ ایک اور دعا، میرے معبود میں نے تیری کتاب کو کھولا ہے لہٰذا اس پر میری نگاہ کو عبادت اور میری تلاوت کو غور و فکر کے ساتھ اور غور و فکر کو مایۂ عبرت قرار دے۔ کتاب کھولی ہے آپ نے، اور روایتوں میں آیا ہے کہ کتاب قرآن کو جب آپ دیکھیں تو اس کو دیکھ کر پڑھیں، اور فقط دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ تو چنانچہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ میں نے تیری کتاب کو کھولا ہے، اب جو میں اس پہ نگاہ کر رہا ہوں اس کو عبادت بنا دے، اور جو میں تلاوت کروں وہ غور و فکر کے ساتھ ہو، یعنی میں سوچ سمجھ کے تلاوت کروں، اور جب میں غور و فکر کروں تو میری غور و فکر عبرت والی ہو، نہ کہ دنیاوی فائدے کے لیے۔ وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی بہتر ہے، اگر وہ بھی ہو جائے تو کیا کہنے، لیکن عبرت اصل ہدف، یعنی قرآن میں جو قصے ہیں، قرآن میں جو احکامات ہیں، قرآن میں جو مثالیں ہیں، ان سے میں عبرت حاصل کروں، نصیحت حاصل کروں، اور اپنی زندگی کو دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے سنواروں۔ چوتھا ادب جو قرآن کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے استعاذہ۔ دیکھیں، آپ کی گلیوں میں چوکیدار ہوتے ہیں، گارڈز ہوتے ہیں، بیریئرز ہوتے ہیں، پھر آپ مین گیٹ بند کر کے سوتے ہیں، پھر آپ اندر کا دروازہ بھی بند کرتے ہیں، پھر آپ اپنے کمرے کا بھی دروازہ بند کرتے ہیں، پھر دونوں ہر قسم کے دروازے کھڑکیوں کو چیک بھی کرتے ہیں، تمام تر احتیاط کے بعد آپ سوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کو چور کا دھڑکا ہوتا ہے، اور اگر کبھی کسی وقت گھر میں کوئی قیمتی چیز موجود ہو، سونا موجود ہو، کوئی رقم موجود ہو، تو اس دن آپ کو زیادہ ڈر لگتا ہے، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اس دن آپ زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اس دن آپ زیادہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ ایک اہم ترین چیز، اہم ترین خزانہ کھولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کچھ لینے جا رہے ہیں، گویا کوئی مزدور اجرت لینے جا رہا ہے اپنے مالک سے، کوئی غلام اجرت لینے جا رہا ہے اپنے آقا سے، تو جب وہ اجرت لے کے نکل رہا ہوتا ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے کوئی چور، کوئی لٹیرا میرے مال کو ہڑپ نہ کر لے۔ تو بس مومن جب قرآن کھولتا ہے تو وہ ایک خزانہ ہے جس کو وہ لینے جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو دعا مانگنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ مجھے اس شخص سے بچا لے جو اس خزانے پہ شب خون مار سکتا ہے، جو خزانہ میں تجھ سے لینے آیا ہوں وہ یہ شخص چرا کے نہ لے جائے۔ استعاذہ کا مطلب ہے پناہ لینا، اور اصطلاحی معنی یہ ہیں کسی بندے کا شیطان کی برائیوں سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ مانگنا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو، یعنی وہی بات، وہی مثال
کہ پہلے برتن کی گندگی کو صاف کرو اور پھر اس میں کوئی مشروب بھرو. اگر گندگی صاف کیے بغیر تم نے مشروب بھر لیا تو وہ مشروب بھی نجس ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، غلیظ ہو جائے گا، تمہاری صحت کے لیے مضر ہو جائے گا. پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے ہوشیار ہو جاؤ اور اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ شیطان بے شک اس کا جو وار ہے وہ عنکبوت یعنی مکڑی کے جالے کی طرح ہے، لیکن یہ اس وقت مضبوط ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو تکبر ہو کہ میں خود شیطان سے بچ جاؤں گا. جیسے ہم نے واقعہ سنایا تھا صدقے والا کہ جب آدمی صدقہ دینے جاتا ہے تو 70 شیطان اس کو لپٹ جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کتنا تکبر میں مبتلا تھا اور کس طرح وہ پھسل گیا. تو ہمیشہ قرآن سے پہلے اللہ کی پناہ مانگیں شیطان مردود سے. اور کس طرح؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنُ قرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نحل آیت نمبر 98 کہ جب تم قرآن پڑھو تو بس اپنے اللہ سے پناہ طلب کرو شیطان مردود سے. اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. خود اس کا طریقہ سورہ نحل میں موجود ہے. اور بہت خوبصورت بات امام فرماتے ہیں کہ خدا کی نافرمانی کے دروازوں کو استعاذہ کے لیے بند کرو اور خدا کی اطاعت کے دروازوں کو بسم اللہ کے ذریعے کھولو. یعنی پہلے گندگی صاف کرنی ہے، اس کے بعد اچھائی کو دعوت دینی ہے. گندگی خدا کی نافرمانی ہے اور صفائی خدا کی اطاعت ہے. پہلے خدا کی نافرمانی کو بند کرنا ہے اور پھر خدا کی اطاعت کو اپنے اندر بسانا ہے. خدا کی نافرمانی کب بند ہو سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی دیکھیں اس کی نافرمانی اسی کی استعانت طلب کیے بغیر ممکن نہیں. اگر ہم کہیں کہ میں خود شیطان سے بچ جاؤں گا اور مجھے کانفیڈنس ہے تو پھر یہ کانفیڈنس آپ کا تکبر میں تبدیل ہو جائے گا، جس طرح شیطان کا کانفیڈنس تکبر میں تبدیل ہوا. تو پہلے اللہ کی استعانت خدا کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے، اور پھر بسم اللہ خدا کی اطاعت کے لیے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد جو جملہ آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے بسم اللہ کا جملہ، جو کہ ہمارا 5واں ادب ہے اور جس کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ علق جو کہ پہلی سورہ کی پہلی آیت نازل ہوئی وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا. تو اللہ کے نام سے کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور خود اس بسم اللہ کے حوالے سے ہمیں بے شمار واقعات ملتے ہیں. مثلا ایک شخص مولا کے پاس آیا اور امام کے پاس آیا اور بیٹھنا ہی چاہتا تھا چارپائی پہ کہ پھسل کے گر پڑا اور سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا. امام نے فوراً پانی منگوایا، اس کا سر صاف کیا اور زخم پہ ہاتھ پھیرا تو اس کا زخم مندمل ہو گیا. تو اس نے کہا مولا میرے ساتھ کیا ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن کو اس کی غلطی کی سزا اس دنیا ہی میں دے دے، یعنی آخرت میں اس کو کوئی عذاب نہ بھگتنا پڑے. پھر اس نے پوچھا مولا مجھ سے کیا ایسی غلطی ہو گئی ابھی اتنی سی دیر میں، اتنی سی مدت میں؟ مولانا نے فرمایا کہ تم نے بیٹھتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی. اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب کوئی بسم اللہ نہ پڑھے جس کام پر تو وہ کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا. تو آپ دیکھیے بیٹھنے اٹھنے کے لیے بھی ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. ہم بسم اللہ کے محتاج ہیں. نعوذ باللہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کیسے کیسے حادثات رونما ہوتے ہیں، اور حادثات سڑکوں پہ ہی نہیں ہوتے، حادثات گھروں میں بھی ہوتے ہیں. کبھی سیڑھی سے پاؤں پھسل گیا، کبھی پلنگ سے کوئی گر گیا، کبھی کوئی بچہ جسے کہتے ہیں کہ لڑک گیا. تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں
اور بڑی بڑے حادثات رونما ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں. کچھ نہ ہو تو بڑوں کو فالج ہو گیا، بلڈ پریشر کی وجہ سے برین ہیمریج ہو گیا، بڑے بڑے حادثات اس طرح بھی بیٹھے بٹھائے رونما ہو جاتے ہیں. تو اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہیے. جب بھی کوئی کام کریں، چاہے وہ چھوٹا ہی سا کام کیوں نہ ہو. کھانا کھائیں تو بسم اللہ، ہاتھ دھوئیں تو بسم اللہ، سونے سے پہلے بسم اللہ، گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ. کچھ نہیں جاتا آپ کا، فقط یہ ہے کہ اللہ کی مدد اس میں شامل ہو جائے گی. استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا پکا رہے ہوں تو یہ کریں، کپڑے تبدیل کر رہے ہوں تو یہ کریں، غسل کر رہے ہوں تو یہ کریں، وضو کر رہے ہوں تو یہ کریں، گھر کی صفائی کر رہے ہوں تو یہ کریں. اور دیکھیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ رکھ دی ہے آپ کی مدد کے لیے، توجہ کے لیے. اور اگر آپ کو بیچ سورہ میں سے، جیسے فرض کر لیں ہم لوگ ایک ایک پارہ روزانہ پڑھتے ہیں، تو ہر پارہ کسی نئی سورہ سے شروع نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے. تو وہ بیچ کا جز ہو گیا، سورہ کے بیچ کا حصہ ہو گیا، تو اس میں بھی اگر بسم اللہ نہیں بھی لکھا ہے تو بھی آپ پڑھیں، مستحب اپنے دل میں رکھتے ہوئے. ایک سورہ ایسی ہے کہ جو بسم اللہ سے نہیں شروع ہوتی، تو اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. ویسے درمیان بسم اللہ مستحب ہے کہ آپ بسم اللہ، درمیان سورہ مستحب ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں. سورہ توبہ خدا کے غیظ و غضب سے اور مشرکین کے لیے ایک بدخبری سے شروع ہوتی ہے، چنانچہ اس میں شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا. کہتے ہیں کہ ایک واقعہ، یہ بھی غیر معروف واقعہ ہے لیکن پھر بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا رمزہ یا رعزہ. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس نے اپنے باپ سے خواہش ظاہر کی، کافر بیٹی تھی، اس نے اپنے باپ سے خواہش ظاہر کی، میں چاہتی ہوں مجھے کسی اونچی جگہ لے جایا جائے تاکہ میں ابراہیم کو اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا دیکھوں. تو اس کے باپ نے اس کی خواہش پوری کی اور اس کو کسی اونچی جگہ پہنچا دیا، کسی اونچی عمارت میں، جہاں سے وہ نظارہ کر سکتی تھی ابراہیم کے جلنے کا. اور جب وہ وہاں پہ پہنچی تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام تو بڑے مزے سے آگ میں بیٹھے ہوئے، جیسے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں یا لیٹے ہوئے استراحت کر رہے ہوتے ہیں. وہ بڑی حیران ہوئی. اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم آگ سے کیسے بچ گئے، اتنی شدید آگ اور تم بڑے آرام سے بیٹھے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کودنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا. تو جب بسم اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی شدت، تپش، نقصان سے بچا سکتی ہے تو ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے نقصانات سے کیوں نہیں بچا سکتی؟ نمرود کی بیٹی پر اس بات کا بڑا اثر ہوا کہ کتنا قادر خدا ہے ابراہیم کا. اس نے کہا کہ کیا میں تمہارے خدا پہ ایمان لا سکتی ہوں؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں. اسی وقت اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور ابراہیم کے خدا پر ایمان لے آئی اور مسلمان ہو گئی. اور پھر اس نے کہا کیا میں بھی کود سکتی ہوں جس طرح تم کودے اور محفوظ رہے؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں. کہتے ہیں پھر وہ بھی کودی اور وہ بھی محفوظ رہی. جب نمرود کو یہ پتا چلا تو اس نے اپنی بیٹی کو بلوا کر سخت سزا دی اور میخیں ٹھکوا کر اس کو، جسے کہتے ہیں، صلیب پہ چڑھا دیا. لیکن کسی طرح وہ بچ بچا کر فرار ہو گئی. اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کسی ایک بیٹے کی شادی نمرود کی اس بیٹی سے کر دی. تو آپ دیکھیے کہ بسم اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا سکتا ہے. ایک نو مسلم کو جو اسی وقت مسلم ہوا ہو یا ہوئی ہو اس کو آگ سے بچا سکتا ہے. تو ایک ایسا شخص جو قرآن پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن سے ہدایت کیوں نہیں دلوا سکتا. جگہ دیکھیے، یاد رکھیے کہ ہم جو عبادات کرتے ہیں اس میں ایک تو اندرونی یا داخلی امر ہوتا ہے، عامل ہوتا ہے، انٹرنل فیکٹر، اور ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل فیکٹر. یعنی نماز کے لیے خلوص ضروری ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں پہ بہت شور ہو رہا ہو، یعنی فرض کر لیں آپ بوری بازار صدر سے گزر رہے ہیں، بولڈر مارکیٹ سے گزر رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا، بس آپ نے کہا نہیں مجھے تو نماز پڑھنی ہے، اول وقت پڑھنی ہے، لوگوں کا شور ہے اور لوگ جو ہیں وہ غیر مذہب کے ہیں اور آپ کو
پریشانی بھی ہے، ٹینشن، ایسی جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ تاخیر کی جائے، کہ جہاں پہ آپ سمجھیں کہ نماز پڑھنے میں یکسوئی نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں اس کو ایکسٹرنل فیکٹر، خارجی امر، کہ جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اسی طرح قرآن کے لیے خلوص ضروری ہے، استعاذہ ضروری ہے، بسم اللہ ضروری ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ آس پاس کا ماحول اس طرح کا ہو کہ آپ قرآن پہ توجہ دے سکیں. کیا آپ کوڑے کے ڈھیر کے سامنے بیٹھ کر کوئی لذیذ غذا کھا سکتے ہیں؟ کوئی لذیذ غذا نہیں کھا سکتے، آپ کو الٹی آ جائے گی. اسی طرح آپ ایک ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں پہ دھول مٹی آ رہی ہو، مسلسل کسی کا شور ہو، وہاں کیا آپ سو سکتے ہیں؟ نہیں سو سکتے. تو اسی طرح کوشش کیجئے کہ قرآن کے لیے پرسکون جگہ کا انتخاب ہو، جہاں پہ شور نہ ہو، جہاں پہ آپ تنہا ہوں. چاہے کمرے میں اور افراد موجود ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کونے میں بیٹھ کے اس کی تلاوت کریں. تو دو آپشن ہیں آپ کے پاس، ایک تو گھر اور ایک مسجد. خواتین کے لیے تو زیادہ تر بہتر یہی ہوتا ہے، اور مواقع بھی گھر کے ہی زیادہ ہوتے ہیں. تو گھر کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. دیکھیں پہلے زمانے میں جو یہود و نصارہ کی امتیں بگڑیں، اس بگاڑ میں ایک اہم ترین سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنی عبادت گاہ کو عبادت کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی عبادت نہیں کرتے تھے، نہ ہی دین کی کوئی بات کرتے تھے. چنانچہ جب وہ گھر آتے ہیں تو لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں، جب وہ اپنے کاروبار پر جاتے ہیں تو حرام میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کا حق مارنے میں چندہ تأمل نہ کرتے، نہ سوچ بچار کرتے، کیونکہ مسجد کا سبق، عبادت گاہ کا سبق جو انہوں نے عبادت گاہ میں پڑھا تھا وہیں بھول کے آ گئے. وہ رسول فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو اور انہیں قبرستان کی طرح مت بناؤ، کیونکہ یہود و نصارہ نے ایسا کیا. حتیٰ کہ نوافل کے لیے بھی یہ کہا گیا، ریکمینڈ ہے، کیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے کہ آپ اس کو اپنے گھروں پہ، مسجد سے بہتر ہے گھر پہ انجام دیں. تو قرآن کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اپنے گھر میں پڑھو تاکہ اس کے اثرات تمہارے گھر پہ نمایاں ہوں. ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا، اگر عرفانی آنکھ بیدار ہو جائے تو شاید ہمیں پتہ چل جائے، لیکن کہتے ہیں کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان میں بالکل اسی طرح نظر آتے ہیں جیسے ستارے زمین والوں کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارا گھر ستاروں کی طرح چمکے، فرشتوں کو نظر آئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فقط مساجد نہیں، آپ کے گھر بھی چمکے، تو آپ اپنے گھروں میں تلاوت کریں تاکہ آپ کے گھروں کو فرشتے ستاروں کی طرح دیکھیں. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مسجد میں ہو سکتا ہے ریاکاری کا پہلو آ جائے. جب آپ پڑھیں گے تو لوگ دیکھیں گے، سلام دعا ہوگی، او ہو بھائی ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنے سپارے ہو گئے، اتنے سپارے ہو گئے، ماشاءاللہ آپ کا تو قرآن ختم ہونے والا ہے. تو اس میں ایک ریاکاری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. جب گھر میں پڑھیں گے تو فقط گھر والوں کو، اور گھر والے عموماً دیکھا یہ کیا ہے جو کہ غلط بات ہے، حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کرتے ہیں. بعض اوقات بچہ بڑے شوق سے بتا رہا ہے امی میرے جو ہے وہ 21 پارے ہو گئے، امی کہہ رہی ہیں روزہ تو 20واں ہے، تمہارے 21 پارے کیسے ہو گئے؟ تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے اس بچے نے ایک پڑھ لیا ہو، اور تم نے تو ابھی شروع کیا تھا، تم نے ابھی ایک سپارہ ختم کر ڈالا، کیا تم چھوڑ چھوڑ کے پڑھ رہے ہو؟ تو یہ حوصلہ شکنی، ہو سکتا ہے وہ ایسا ہی کر رہا ہو، لیکن آپ کو وہ درگزر سے کام لینا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ شک کریں کہ تم نے چھوڑ چھوڑ کے پڑھا ہے، تم نے غلط پڑھا ہے، تم نے جلدی پڑھا ہے، تم نے بغیر سوچے سمجھے پڑھا ہے. اب چھوٹا سا بچہ، اس کو آپ کہیں نہیں قرآن پہ تدبر کرو، تفکر کرو، ٹھیک ہے، بڑا بچہ ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، خود آپ اپنے لیے کہہ سکتے ہیں. آج وہ انشاءاللہ تلاوت کر رہا ہے، کل غور و فکر تدبر کے ساتھ کرے گا انشاءاللہ. تو ایک حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. تو گھروں میں ایک یہ کہ ریاکاری سے بچ جاتا ہے، لیکن گھر والوں کو چاہیے، میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں، چھوٹے بچے اسپیشلی، اگر وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن ختم کر رہے ہیں، تو ان کے لیے انعام ابھی سے تجویز دے دیں کہ قرآن ختم کرنے پہ میں تم کو اتنے پیسے، اتنے روپے، 100، 500، 1000 جو بھی آپ کے ذہن میں ہو، یا کوئی تحفہ آپ کے ذہن میں ہو، یا کوئی ڈش آپ کے ذہن میں ہو کہ جس دن تم ختم کرو گے قرآن کا اس دن ہم یہ نیاز پکوائیں گے یا نیاز دیں گے. دیکھیں ہمارے گھروں میں ویسے بھی اسپیشل نیاز یا اسپیشل افطاری تو ہوتی رہتی ہے، ایک نیاز آپ بچے کے ختم قرآن سے منسوب کر دیں.
تو یہ چھوٹی چھوٹی حوصلہ افزائی ہے. اور اگر بچہ نہ بھی پڑھ رہا ہے تو بھی آپ اس کو ایک انسینٹیو دے سکتے ہیں کہ بیٹا تم یہ پڑھو, اگر ختم کر لو گے تو میں تمہیں یہ انعام دوں گی. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا قرآن ختم کرنے کا ارادہ نہ ہو اور وہ ختم کر لے آپ کے انسینٹیو سے. ویسے بھی ہمارے اوپر کافی الزام ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے جو ہیں وہ قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں یا قرآن سے تھوڑے سے دور ہو گئے, تو اس الزام کو بھی اب دور ہو جانا چاہیے. گھر والوں پہ اثر بہرحال ہوتا ہے, اگر نہ بھی سن رہا ہو تو بہرحال ٹی وی پہ جو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل نعوذ باللہ کتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں ٹی وی 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں. کبھی کارٹون آ رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی ایڈورٹیزمنٹ آ رہا ہوتا ہے, کبھی کچھ. اگر کوئی مذہبی پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کے بیچ میں ایڈورٹیزمنٹ آ رہا ہے جس میں فلمی اداکاروں کے جو ہے وہ چہرے دیکھ رہے ہیں, میوزک سن رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک نحوست, ایک جسے کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ماحول میں ایک اداسی ہوتی ہے اس کمرے میں جہاں پہ ٹی وی چل رہا ہوتا ہے یا ٹی وی پہ جو ایسی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں. اسی گھر میں اگر قرآن کی تلاوت کی جائے گی, اسی گھر میں جو ہے قرآن پڑھا جائے گا, تو معنی اور تفکر تو بہت دور کی بات, اس کی آواز خود آپ دیکھیے گا ایک ماحول میں ایک عجیب سرور پیدا کر دے گی. اور یہ نہ سوچئے کہ میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے وہ کیا سمجھے گا قرآن. میڈیکل ریسرچ ہے کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ تک باہر کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے. تو ماں کی گود میں جو بچہ ہو یا ماں کا جو دودھ پی رہا ہو یا ماں کے ساتھ بیٹھا ہو اور ماں قرآن پڑھ رہی ہو تو یہ نہ سمجھے, اور کوشش کریں اپنے بچوں کو قرآن, دعائیں, اذکار کے سننے کی عادت ڈلوائیں. بڑے افسوس کے ساتھ دیکھا گیا ہے, سنا گیا ہے کہ لوگ جو ہے لیلۃ القدر میں اپنے بچوں کو مسجد لے کے جاتے ہیں تو چپس کے پیکٹ ساتھ ہوتے ہیں, کولڈ ڈرنک کی بوتل ساتھ ہوتی ہے, پھر ان کا PSP ساتھ ہوتا ہے, پھر ان کا آئی پیڈ ان کے ساتھ ہوتا ہے, پھر جو ہے کوئی کھلونا ان کے ساتھ ہوتا ہے, پھر کوئی کلرنگ پینسل, پیسٹل کلرز ان کے ساتھ ہوتے ہیں. عجیب مذاق مسجد کو بنا لیا آپ نے. آپ کے بچے میں 1 گھنٹے کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے کہ مجلس سن سکے, درس سن سکے. آپ کے بچے میں 2 گھنٹے کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے, 3 گھنٹے کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے کہ وہ اعمال انجام دے سکے. کیوں بچہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھ کے وہ فٹ بال کے ٹورنامنٹ کے میچ دیکھتا ہے, ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے, پھر جو پینالٹی ہوتی ہے اس کو بھی دیکھتا ہے, اس کے بعد جو تقریب آ رہی ہوتی ہے انعامات کی اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے بعد جو پروگرام آ رہا ہوتا ہے جس پہ کمنٹری ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. 2-3 گھنٹے ٹی وی کے آگے بیٹھ کے ساکت و جامد کھانے کا, سحری کا, پینے کا کوئی ہوش نہیں ہوتا. یہ ہماری کوتاہی اور غلطی ہے کہ ہم نے بچوں کو ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ بیٹا مسجد چلو اور اپنے ساتھ اپنا PSP اور اپنا چپس. بچے جاتے ہی باپ کو کہیں گے بابا یہ چپس کا پیکٹ کھول دے. مطلب بڑے بڑے ماشاءاللہ دیندار طبقوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لا رہے ہوتے ہیں اور چپس کا پیکٹ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مسجد میں بچہ پہنچتا نہیں, بابا یہ کھول دیں. بابا نے کھولا, شڑپ جیسی آواز آئی, پھر بچے نے کھڑچ 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 کر کے وہ کھانا شروع کیا. اب آپ دیکھیں آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا تاثر لیں گے. پھر آپ کے ساتھ جو بچہ ہے, پھر پڑوس میں جو بچہ ہے, اب وہ ضد کرنے لگے گا, وہ بھی لگنے لگے گا مجھے بھی چاہیے. پھر تھوڑی دیر بعد آپ کا بچہ کہے گا بابا مجھے پیاس لگی ہے. اب آپ اس کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں, اگر بوتل ہے تو بوتل دے رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد کہے گا مجھے واش روم جانا ہے. آپ اتنے ہجوم سے اٹھ کر آپ اس کو واش روم لے کے جائیں. پھر دیکھیں ہم نے, یقین کیجئے 99% وجہ ہم خود ہیں اپنے بچوں کو بگاڑنے کی. یہ جو ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو پرنس بنا کے رکھا ہوا ہے نا, شہزادہ بنا کے رکھا ہوا ہے. ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں کبھی پرنس نہیں بنایا اور ہمیں فخر ہے, ہمیں غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا. اب ہم پرنس بن گئے, اب ہم پرنسس ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ماں باپ دیے جنہوں نے ہماری ہدایت کی, سختی کی اور ہم راہ راست پہ رہے. اور اب ہم جو کر رہے ہیں وہ بہت غلط کر رہے ہیں. شاید پہلے زمانے میں بچے 10-10 11-11 بچے ہوا کرتے تھے تو کوئی فکر نہیں ہوا کرتے تھے. اب 1 یا 2 بچے ہوتے ہیں تو فکر ہوتی ہے, ٹینشن ہوتی ہے, اکلوتی اولاد. تو یہ آپ لوگ بھی اور اپنے جاننے والوں کو بھی اس کی تاکید کیجئے کہ بچوں کو آداب سکھائیے, گھر میں کس طرح رہنا ہے, مسجد میں کس طرح رہنا ہے, مدرسے کیسے جانا ہے. اور روزہ تو یہی تو سکھا رہا ہے آپ کو کہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے آپ کیسے بھوکے پیاسے رہیں گے. بچہ آپ کا روزہ رکھ لیتا ہے 12-14 گھنٹے, اور وہی بچہ 2 گھنٹے محفل میں افطاری کر کے جاتا ہے, وہ فل افطاری کر کے جاتا ہے, شربت پی کے جاتا ہے, چاکلیٹ کھا کے جاتا ہے, کولڈ ڈرنک پی کے جاتا ہے, سب کچھ جو اس کی پسے کی. اور پھر جاتے جاتے اس کی ماں جو اس کو لنچ باکس بنا کے دے رہی ہے,
جیسے اسکول جا رہا ہے وہ 6 گھنٹے کے لیے، 2-3 گھنٹے میں جانے کی وجہ سے، خصوصاً ہم نے جو سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے، کہ جو خواتین کا سیکشن ہوتا ہے وہاں اسی لیے خشوع و خضوع نہیں ہوتا کہ وہاں پر بچے جو ان کے ساتھ آتے ہیں عموماً چھوٹے بچے ماؤں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ بچے عموماً بس بگڑے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کو بگاڑا ہوا ہوتا ہے ماؤں نے، تو بعد میں اچھا یہ لنچ تو جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کچھ مائیں تو بہت چالاک ہوتی ہیں، سمجھتی ہیں میں چالاک ہوں، حالانکہ چالاک نہیں، بہت بیوقوف مائیں اپنی جیب میں 2-4 چاکلیٹیں بھی رکھ لیتی ہیں کہ اگر مزید اس کو بھوک لگی تو چپکے سے نکال کے دوں گی، اور وہ حیران رہ جائے گا. اگر ساری چاکلیٹیں اس کے ہاتھ میں دے دی، چپس بھی دے دیے، کولڈ ڈرنک بھی دے دی، تو یہ سب کچھ کھا لے گا، پھر آدھے گھنٹے بعد پھر مانگے گا، تو چپکے سے وہ چھپا کے بھی لے جاتی. یہ اور غلطی کر رہے ہیں آپ. اس کا مطلب ہے جب چاکلیٹیں 4 ختم ہو جائیں گی تو 5ویں چاکلیٹ آپ کہاں سے لائیں گے؟ پھر وہ آپ پہ شک کرے گا آپ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. تو خدا را بچے کو ٹرین کریں کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے، بچے کو وضو کروائیں، بچے کو خوب اچھی طرح کھلائے پلائیں، بچے کو واش روم لے کے جائیں اور اس کو یہ کہہ دیں بیٹا ہم درس سننے جا رہے ہیں، قرآن خوانی میں جا رہے ہیں، ہمیں 2 گھنٹے لگیں گے. آج لیلۃ القدر ہے، آج شب اعمال کی شب ہے، ہمیں ہو سکتا ہے 3-4 گھنٹے لگ جائیں، اور اس دوران آپ کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے. جوشن کبیر پڑھ رہے ہیں ہم اور بچے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. پہلے کی مائیں کیا کرتی تھی؟ اپنے بچوں کو بٹھاتی تھی اور کہتی تھی میرے ساتھ جوشن کبیر پڑھو، اور کبھی بھی کسی وقت پوچھتی تھی مولانا صاحب کہاں پڑھ رہے ہیں بتاؤ مجھے، انگلی رکھ کے بتاؤ. وہ بچہ گھبرا کے پریشان ہو جاتا تھا کہ بھئی کہاں پڑھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہا ہوتا تھا. آپ بھی پوچھیں اپنی بچی سے، اپنے بچے سے، بیٹا بتاؤ مجھے کہاں پڑھ رہے ہیں، انگلی رکھ کے بتاؤ کون سا صفحہ، کون سی آیت، کون سا جملہ وہ پڑھ رہے ہیں. اور جب بچہ یہ بتلا دے تو پھر اس کو انسینٹو دیں، گھر جا کے کوئی اچھی سی چیز اس کو دلائیں یا کھلائیں، یا اس کی کوئی بات مان لیں، کوئی ٹی وی کا اہم پروگرام یا کوئی پی ایس پی یا کوئی بھی کھیلنے کی چیز کو دے دیں، یا ایکسٹرا تم کو میں دے رہی ہوں، تم آج مسجد میں تم نے بہت اچھا بیہیویئر کا مظاہرہ کیا. ہماری مساجد میں آدھا سبب خشوع و خضوع کے نہ ہونے کا خود بڑے ہیں، یعنی ان کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے، اور آدھا سبب یہ بچوں کی چیخ و پکار ہے، اور اس کا بھی سبب انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو خود بڑے ہیں. تو بچوں کو گھر سے ہی عادت ڈالیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو تھوڑی سی بآوازیں بلند ہو کے پڑھیں تاکہ بچہ سنے. بلکہ آج کل تو آئی پیڈ اور کمپیوٹر کا دور ہے، آپ کو جو سپارہ جو جز پڑھنا ہے وہ آپ لگا دیں، ہلکی سی آواز میں، وہ بھی آواز آ رہی ہو، آپ اس آواز کے ساتھ مل کر اپنی آواز ملائیں تاکہ آپ کی قرأت، آپ کی تجوید بھی صحیح ہو جائے اور آپ قرآن بھی پڑھ لیں اور ایک سما بن جائے ہلکی سی آواز میں. یہ بہت اچھا طریقہ ہے تجوید سیکھنے کا، اپنی قرأت ٹھیک کرنے کا. کمپیوٹر پہ یا MP3 پہ یا موبائل پہ یا آئی پیڈ، جو بھی ماشاءاللہ آج کل گیجٹس تو دستیاب ہیں، ہلکی سی آواز میں جس میں بہت زیادہ ڈسٹربنس بھی نہ ہو، اور آپ اپنی آواز کو اس آواز کے ساتھ ملا کر پڑھیں، اور بچے کو خود ترغیب دیں کہ بیٹا تم اس طرح پڑھ کے دکھاؤ. اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کچھ دنوں میں بچہ جو ہے وہ زیادہ، ان کی پکنگ پاور ہم سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، تو وہ زیادہ جسے کہتے ہیں اس کو پک کر لے گا. تو گھر والوں پہ اثر ایک اہم ترین جسے کہتے ہیں کہ ہدف ہونا چاہیے گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے. لیکن بہرحال مساجد قرآن کی تلاوت کے لیے بنائی گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مساجد میں تو قرآن ہونا ہی چاہیے، اور جہاں نماز ہو وہاں قرآن بھی ہو. اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ اوروں کے یہاں کہ اگر کوئی بدعت جاری ہے ماہ رمضان میں رات کے وقت، تو ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک مستحب عمل جاری ہوتا ہے اور وہ قرآن خوانی ہے. اکثر مساجد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اگر نہیں ہے آپ کی مساجد میں تو آپ کریں کہ قرآن خوانی کا ایک سرکل بنا کے بیٹھیں جس میں قرآن خواہ ہوں، قرآن پڑھنے والے ہوں، اور مولانا صاحب یا کوئی شخص جو اچھی قرأت رکھتا ہے، تجوید کے اصول جانتا ہے، وہ لوگوں کی تجوید ٹھیک کرے. یہ بہترین وقت ہے قرآن کو سمجھنا اور اس کم از کم اس کے مخارج ٹھیک کرنے کا. جو شخص قرآن سے محبت رکھتا ہے وہ مساجد کو بھی پسند کرتا ہے. ایک فطری بات ہے کہ جو شخص باجماعت نمازی ہوتا ہے، جو شخص مسجد آنا جانا رکھتا ہے، وہ مساجد میں رکھے گئے قرآن کو بھی جو ہے اپنی عبادت اور اپنی شفاعت کا وسیلہ بناتا ہے. اور یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں. ناظرہ قرآن ہماری گفتگو کا 7واں مرحلہ، 7واں ادب قرآن، وہ ہے ناظرہ. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور جب کسی ایسے مقام پر پہنچتے ہیں، کسی ایسی سورہ، کسی ایسی آیت پر کہ جو ہمیں ازبر ہوتی ہے، تو ہم قرآن بند کر لیتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے بڑے مزے سے، اس میں تھوڑا سا ریاکاری کا بھی پہلو ہوتا ہے. دیکھو ہم قرآن بند کر کے پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا کہ وہ آیت الکرسی ہوتی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد آپ فوراً کھول لیتے ہیں. یا آخری پارہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں
تو آدھا پارا جب ختم ہو جاتا ہے تو آپ قرآن بند کر لیتے ہیں بڑے مزے سے، قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب الناس اور اللہ کا متکاثر مزے مزے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ حیرت کی بات ہے، لیکن احادیث میں موجود ہے کہ قرآن کو دیکھ کے پڑھنا زیادہ اجر رکھتا ہے. ٹھیک ہے آپ بس میں ہیں، آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، آپ کسی ایسی محفل میں ہیں جہاں آپ قرآن کو سامنے نہیں رکھ سکتے تو ایک الگ بات ہے، لیکن قرآن جب ہو دستیاب تو قرآن پر نظر کرنا بھی عبادت ہے. امام کا قول ہے قرآن پر نظر کرنا، تین چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا جن پہ نظر کرنا عبادت ہے: قرآن، خانہ کعبہ اور والدین، اور چوتھی ایک مولا علی کی شکل مبارک، ان کے چہرے پہ نظر کرنا، ان کو دیکھنا. تو قرآن پہ نظر کرنا بھی عبادت ہے. یہ نہ کہیے کہ مجھے قرآن حفظ ہے، یا یہ آیت، یہ روایت، یہ سورہ مجھے حفظ ہے تو میں اس کو بغیر دیکھے پڑھوں. نہیں، دیکھنے کا ایک الگ اجر ہے. باقاعدہ اس پہ تاکید آئی ہے روایت میں، اپنی آنکھوں کو عبادت سے اس کا حصہ دو. کس طرح آپ حصہ دے سکتے ہیں؟ قرآن پہ نظر کرنا اور اس پہ غور و فکر کرنا. جس طرح زبان کو آپ کس طرح اس کا حصہ دے سکتے ہیں قرآن سے، اس کی تلاوت کر کے، ذہن کو کیسے اس پہ سوچ کر تفکر سے، اور آنکھوں کو کس طرح دے سکتے ہیں عبادت کا حصہ، اس کو دیکھ کر. اپنی آنکھوں کو عبادت سے اس کا حصہ دو. آگے امام فرماتے ہیں قرآن پر نظر کرنا اور اس پر غور کرنا یہ ہے عبادت کا حصہ. دیکھیں بڑا عجیب صلہ ہے، اور یہ صلہ، یہ فائدہ آپ کے والدین، بلکہ ایسے والدین جو کافر ہوں، بڑا جسے کہتے ہیں کہ بہت دور کی بات ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے جس کے والدین بھی کافر ہوں. کچھ کنورٹڈ، کچھ نو مسلم ہوتے ہیں ایسے، ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے ایسا، لیکن ہو سکتا ہے باہر ممالک میں ایسا ہو. لیکن یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جو شخص ناظرہ قرآن کی تلاوت کرے گا، خداوند عالم اس کی بصارت کو فائدہ دے گا اور اس کے والدین کے گناہوں میں کمی کرے گا، چاہے وہ دونوں کافر ہی کیوں نہ ہوں. اکثر والدین دین سے دور ہوتے ہیں، نماز روزے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اکثر کے والدین غیر شیعہ ہوتے ہیں، اکثر کے والدین، کچھ لوگوں کے والدین جو ہے وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کافر ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ میں خود تو سدھر گیا، میں خود تو راہ راست پر آ گیا، میرے والدین کا کیا ہوگا. تو خصوصی طور پہ وہ ایسے اعمال، اذکار پوچھتے پھرتے ہیں کہ جن کو وہ کر کے اپنے والدین کو بھی بخشوا دیں اور ان کے گناہ کم کروا دیں. تو کم از کم ایک طریقہ تو اس وقت آپ کے سامنے بالکل موجود ہے جو آپ اپنا سکتے ہیں، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا. اس سے آپ کے والدین کے بھی گناہ کم ہوں گے، چاہے والدین کافر کیوں نہ ہو، بے دین والدین تو بہت دور کی بات. 8واں ادب قرآن آواز. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں. آواز کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے ہم نماز میں ہم دیکھتے ہیں نماز جہری ہے، نماز سری ہے، نماز فجر، نماز مغرب، نماز عشاء بآواز بلند پڑھی جاتی ہے، نماز ظہر، نماز عصر ہلکی آواز میں پڑھی جاتی ہے. اسی طرح صدقے کے لیے کہا گیا دکھا کے دو، کبھی کہا گیا ہے کہ چھپا کے دو. اسی طرح بہت ساری عبادات ہیں جو مخفی ہیں، بہت ساری عبادات ہیں جو جلی ہیں، ظاہر ہیں، اور کچھ عبادات ہیں جو دونوں پہلو رکھتی ہیں. نماز ہے جیسے دونوں پہلو رکھتا ہے، صدقہ ہے جیسے دونوں پہلو رکھتا ہے. حج ایسا نہیں ہے، حج کو آپ کو دکھا کے کرنا پڑے گا، کچھ لوگ موجود ہوں گے آپ کے پاس. تو نماز قرآن کو ہم کیسے پڑھیں؟ آہستہ آواز میں پڑھیں یا بلند آواز میں پڑھیں؟ چوتھے اور پانچویں امام کے بارے میں ملتا ہے ان کی آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ آواز بلند نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور اکثر لوگ ان کے حجرے سے گزرتے تھے ان کی قرأت کو سننے کے لیے. جو کافر تھے، جو مسلمان نہیں تھے، جو ان کے حمایتی نہیں تھی، وہ بھی فقط ان کی قرأت سننے کے لیے ان کے گھروں کے پاس سے گزرتے تھے کہ ہمیں ان کی قرأت. جس رسول اللہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اکثر جسے کہتے ہیں کہ جو لوگ تھے وہ ان کی قرأت سننے کے لیے ان کے حجرے سے گزرتے. اس میں ابو جہل کا نام آتا ہے، اس میں ابو سفیان کا نام آتا ہے، اور ایک اور شخص کا نام آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ تینوں رات کے اندھیرے میں فجر سے پہلے رسول اللہ کی محفل میں گئے کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں، اور وہ
انہوں نے وہاں پر قرآن سنا اور جب نکلنے لگے تو صبح ہو گئی اور تینوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا. اب بڑے شرمندہ ہوئے اور کہا کہ اب ہم نہیں آئیں گے کیونکہ ہم کافر ہیں, اگر ہم اس طرح آنے لگے تو لوگ سمجھیں گے ہم مسلمان ہو گئے. دوسرے دن اتفاقاً پھر تینوں پہنچ گئے اور پھر تینوں ملے باہر اور کہنے لگے کہ یہ ہم سے پھر غلطی ہو گئی, اب ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. پھر تیسرے دن پھر تینوں گئے اور پھر تینوں آئے, پھر کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم ایسا نہیں کریں گے. تو نعوذ باللہ دیکھا جائے کچھ مومنین, کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی میوزک سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کریں, ہمیں ایسی عادت پڑ گئی ہے, بس نہ چاہتے ہوئے بھی بس ہاتھ جو ہیں وہ بہک جاتے ہیں, کان جو ہے وہ شیطان کے نرغے میں آ جاتے ہیں. تو کیسے وہ کافر تھے کہ جو قرآن سننے کے لیے بےتاب ہوا کرتے تھے, یا ایک مومن جو ہے وہ میوزک سننے کے لیے نعوذ باللہ بےتاب ہو جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ایک کافر پہ اثر کر سکتا ہے قرآن, کم از کم اس کی آواز, تو ایک مومن پہ تو بدرجہ اولا عمل کرنا چاہیے. کیوں نہیں ہمارے کان متوجہ ہوتے قرآن کی طرف, کیوں نہیں ہمارے دل دہل جاتے قرآن کی آیات سن کر؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دلوں کو زنگ لگا ہوا ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو, یہ دلوں کے زنگ دور کرتا ہے. مثلا ہمیں سورہ انا انزلنا کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر کوئی اس کو اونچی آواز میں تلاوت کرے گا تو وہ ایسا ہے جو کہ مصروف جہاد ہو, اور اگر کوئی آہستہ آواز میں سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے گا تو ایسا ہے جو اپنے ہی خون میں لت پت ہو میدان جنگ میں, یعنی شہید ہو چکا ہو. تو دیکھیں دونوں فائدے ہیں, اللہ کی راہ میں لڑنا, جہاد, قتال, اونچی آواز میں سورہ انا انزلنا پڑھنا کا ثواب ہے, اور آہستہ پڑھنا ایسا ہے جیسے وہ شخص خون میں لت پت ہو چکا ہو, شہید ہو چکا ہو. تو دونوں طریقے سے ریکمینڈڈ ہے, بآواز بلند بھی پڑھیں اور ہلکی آواز میں. بڑا خوبصورت, بڑا اچھا, بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ ہمیں ملتا ہے فضیل بن عیاض کا. یہ ایک مشہور ڈاکو تھا اور اس کا پیشہ ڈکیتی تھا. ہمارے ہاں جیسے لوگ داستانوں میں سلطانہ ڈاکو کی بڑی کہانیاں مشہور ہیں, اس طرح عربوں میں فضیل نامی ایک شخص تھا, وہ ڈکیتی میں بڑا مشہور تھا, چوری میں, اور لوگ کانپتے تھے, لوگ ڈرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ شخص ایک گھر میں کودنے کے لیے گیا, دیوار پر تھا اور دیوار پھلانگنا ہی چاہتا تھا کہ گھر میں سے کسی کے تلاوت کرنے کی آواز آئی اور وہ شخص اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی محبوبہ سے ملنے گیا تھا اور محبوبہ کے گھر کی دیوار پھلانگ رہا تھا اور اس کی محبوبہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی, اور وہ اس آیت پر پہنچی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کہ کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کے ذکر سے نرم پڑ جائیں. کتنی خوبصورت آیت ہے کہ کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جائیں. فضیل بن عیاض جو ڈکیتی, چوری, لوگوں کا مال ہڑپ کرنے میں سرتاپا ڈوبا ہوا تھا, دن رات اس کا مشغلہ یہی تھا لوگوں کے مال پر شب خون مارنا. جب اس نے یہ آیت سنی تو ایک دم ٹھٹک گیا, رک گیا, بے اختیار اس کے منہ سے نکلا, بلا واللہ الآن, بلا واللہ الآن, کیوں نہیں آیا, آ گیا, اسی وقت آ گیا, خدا کی قسم وہ وقت آ گیا. بس یہ کہہ کر وہ واپس پلٹا اور اس نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو بآواز بلند پڑھنے کا فائدہ, یہ ایک فائدہ ہے. رستے میں قافلے والے ملے, ان کے ساتھ یہ جڑ گیا, رات ہوئی تو قافلے والوں نے کہا کہ ہمیں رات ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے نکلنا جانا چاہیے, ہمیں رات یہاں نہیں گزارنی چاہیے. فضیل نے پوچھا کیوں؟ اچھا وہ لوگ اس کو بائی فیس نہیں جانتے تھے تو اس نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں یہاں پہ ایک ڈاکو ہے فضیل بن عیاض, اور وہ ہمیں لوٹ لے گا, ہمارے مال کو چرا لے گا. تو فضیل نے کہا کہ فکر نہ کرو, وہ اب ڈاکو یہاں پر نہیں آئے گا. تو کسی طرح ان کی تسلی ہوئی اور وہ رک گئے. فضیل پہ اتنا اثر ہوا کہ اس نے گھر جا کر سارا حساب لگایا اور جن جن لوگوں سے جو مال لیا تھا وہ مال ان کو واپس کر دیا. دیکھیں یہ بھی بڑی بات ہے,
ہم سالوں گزر جاتے ہیں کبھی خمس کا حساب نہیں لگاتے، کسی سے قرض لیا ہو تو پلٹ کے نہیں پوچھتے بلکہ ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، اور کسی سے چیز لی ہو عاریتاً اس کو واپس نہیں کرتے۔ فضیل نے تمام لوگوں کا مال واپس کر دیا۔ حساب کتاب لگاتے ہوئے اس کو یاد آیا کہ میں نے ایک یہودی سے سونا چرایا تھا۔ اب سونا کافی بڑی مقدار میں تھا، اور اس کے پاس، فضیل کے پاس، نہ وہ سونا تھا نہ اس کے برابر مال کہ اس یہودی کو دیکھ کر راضی کر لیتا، لیکن چونکہ اس نے توبہ کی تھی۔ اچھا، توبہ کی شرائط جو ہیں اس میں ایک شرط یہ ہے کہ نہ کرنے کا عزم، اور جو نقصان کیا ہے اس کا ازالہ۔ یہ نہیں کہ آپ نے کسی کی گاڑی کو ٹکر مار دی اور آپ نے کہا کہ چلو میں نے توبہ کر لی، نہیں، آپ کو اس کے نقصان کا ازالہ بھی کرنا ہے۔ تو فضیل نے نیک نیتی کے ساتھ اس کے گھر کا رخ کیا اور یہودی کو جا کے کہا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے تمہارا سونا چرایا تھا، اور میرے پاس اب وہ مال نہیں ہے نہ وہ سونا جو تمہیں دے کر تمہیں راضی کر سکوں، تم مجھ سے ویسے ہی راضی ہو جاؤ، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اب یہودی جو تھا وہ عجیب تیور لے کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے اور تم نے توبہ کر لی ہوگی، لیکن میں کیا کروں، میں نے تو قسم کھائی ہوئی تھی کہ جب تک مال نہیں لوں گا تمہیں معاف نہیں کروں گا جس نے میرا مال چرایا ہے۔ اب فضیل بھی پریشان ہو گیا کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، تو میرے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا ایک ترکیب ہے، تم میرے گھر کے دوسرے کمرے میں جاؤ اور اس کے کونے میں جو کچی زمین ہے اس پہ جو کارپیٹ قالین بچھا ہے اس کو ہٹاؤ اور وہاں کی زمین کھودو، زمین کے اندر سے کچھ سونا نکلے گا، وہ مجھے لا کے دے دو، جتنا تم نے سونا چرایا ہے اتنا ہی سونا مجھے لا کے دے دو اس میں سے نکال کر، تو تمہارا کفارہ، تمہاری تلافی بھی ہو جائے گی، جرمانہ بھی ہو جائے گا تمہارا، اور میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا، اور میری قسم بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہ گیا فضیل دوسرے کمرے میں، قالین ہٹایا، مٹی صاف کی، گڑھا کھودا، فوراً ہی وہ سونا نکلنا شروع ہو گیا۔ جیسے جیسی مٹی نکالتا وہ تمام کا تمام سونا تھی، وہ فوراً لے کر اس کے پاس آ گیا جتنا اس کو چاہیے تھا۔ سونا دیکھ کے یہودی رونے لگا اور اس کو گلے لگا لیا۔ فضیل بڑا حیران ہوا، کہنے لگا تم رو کیوں رہے ہو، تم مجھے گلے کیوں لگا رہے ہو؟ کہنے لگا بس تم اپنے دین کا کلمہ مجھے پڑھواؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ فضیل نے کلمہ پڑھوایا، مسلمان ہو گیا، اور پوچھا کہ ابھی تک تو تم میرے ساتھ بڑی سختی کر رہے تھے، اب ایک دم سے نرم پڑ گئے۔ کہنے لگے میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں نے کوئی قسم نہیں کھائی تھی، میں فقط تم کو آزما رہا تھا کہ تمہاری توبہ سچی ہے یا نہیں۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک رسول آئے گا کہ جس کی امتی کہ لوگ اگر سچے دل سے توبہ کریں گے، اگر وہ شخص مٹی کو بھی ہاتھ لگائے گا تو وہ سونا بن جائے گی۔ یہ ہے ایک توبہ کرنے والے کا اجر، ثواب اور کرامت۔ تو جو گناہ ہی نہ کرے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کرامت اور کیا طاقت، کیا قابلیت رکھی ہوگی۔ تو تم نے میرے گھر میں کہیں بھی کوئی سونا نہیں تھا، میں نے تو فقط تم کو آزمایا تھا اور دیکھنا یہ تھا کہ کیا تمہارا ہاتھ لگتے ہی میرے گھر کی مٹی سونا بنتی ہے کہ نہیں۔ چنانچہ وہ سونا بن گئی، اور اب مجھے یقین آ گیا وہ نبی بھی سچا ہے، اس نبی کا دین بھی سچا ہے، اور تمہاری توبہ بھی سچی ہے، تو میں کیوں نہ ایسے سچے دین کو قبول کر کے سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ ہاں، جسے کہتے ہیں کہ اگر آپ اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ جس کو تکلیف ہو، یا خود آپ کے جسم کے لیے ضرر ہو، یا ریاکاری کا خوف ہو، تو پھر آپ نہ کریں ایسا کام۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے مسجد کے جو لاؤڈ اسپیکر ہیں ان کا مس یوز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور پھر چاروں ناچار اس پہ جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی مجلس ہوتی ہے اور اپنا اسپیکر گلی میں اتنی دور لگاتے ہیں اور اس گھر کے اوپر لگاتے ہیں جو گھر غیر شیعہ ہو۔ اب مجھے بتائیں وہ کس طرح تشیع کی طرف آئے گا، وہ کس طرح آپ کی مجلس سنے گا؟ تو ایسے اسپیکر کا انتخاب کیا جائے جس میں آواز آپ کی مجلس تک محدود ہو۔ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام لوگوں کو سنائیں۔ ہاں، آس پاس کے گھر اگر فرض کر لیجئے خود ایسے ہیں تو ایک الگ بات ہے۔ کہتے ہیں کہ
انگلینڈ میں مسلمانوں نے درخواست دی کہ ہمیں مسجد کے لیے اسپیکر لگوانا ہے تاکہ اذان باہر جائے. وہاں تھوڑے مسلمان تھے, انہوں نے اجازت دے دی. اچھا وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ برٹش گورنمنٹ نے کیسی اجازت دے دی, مسلمان تو تھوڑے ہیں. خیر انہوں نے اسپیکر لگایا, اذان دینی شروع کی. دوسرے تیسرے دن محلے والے پولیس والوں کے پاس پہنچ گئے کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کا, یہ کون سا مذہب ہے, اور پھر ان کو وہ اسپیکر اتارنے پڑے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے مسلمانوں کو, اسلام کو بدنام کرنے کا, کہ لوگوں کو پہلے اذیت دی جائے, کیونکہ وہاں پہ نان مسلمس رہتے تھے زیادہ تر, ظاہر سی بات ہے ان کو تکلیف تو ہوگی. تو کوشش کی جائے کہ آپ کی اسپیکر کی آواز بھی ایسی ہو جو آس پاس کے گھروں تک محدود ہو, یا اس مجلس اس محفل تک محدود ہو جہاں پر مجلس پڑھی جا رہی ہے. آپ کے قرآن کا پڑھنا ہو سکتا ہے کوئی گھر میں سو رہا ہو اور آپ جو ہیں بڑی باواز بلند قرآن پڑھ رہے ہیں اور دوسرا سو رہا ہے, اس کو نیند آ رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ اگر شرمندگی میں نہیں کہہ رہا, آپ کی امی یا کوئی بزرگ یا کوئی بھائی بہن, اگر وہ شرمندگی میں کوئی نہیں, یہ نہیں کہہ سکتا بھی قرآن نہ پڑھو نعوذ باللہ, مطلب ایک بے احترامی والی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود ماحول کو دیکھتے ہوئے ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر آپ آواز کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں, اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر آہستگی سے پڑھیں. نواں ادب ہے لحن. لحن یہ گانے والی لحن نہیں, بلکہ وہ خوبصورت آواز جو قاری قرأت کے دوران الفاظ کی ادائیگی کے لیے نکالتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیں امام فرماتے ہیں خداوند عالم نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا جب تک کہ اسے اچھی آواز نہ عطا فرمائی. پیغمبر کی کوئی چیز لوگوں کو اچھی لگے نہ لگے, لیکن آواز ایسی ضرور ہوا کرتی تھی, چاہے اس کا مفہوم ان کو برا لگے. خدا پر ایمان لانا ان کو ناگوار گزرے, توحید کا پیغام ان کو نہ جسے بھائے, لیکن آواز ہر نبی کی اچھی ہوا کرتی تھی, چاہے کوئی نبی کیوں نہ ہو. اور جب اس آواز میں قرآن کی تلاوت کی جائے, اس میں اس نبی کا خلوص بھی شامل ہو, اس کی عملیت پسندی بھی شامل ہو, تو پھر کیا کہنے اس آواز کی, کیا تاثیر ہوگی اس تلاوت میں جو کوئی نبی اپنی زبان مبارک سے انجام دے. ایک کافر کا یہ قول ہے, ولید غالباً نام تھا اس شخص کا, ولید بن مغیرہ غالباً, بحر الانوار میں اس کے الفاظ درج ہیں کہ ایک دفعہ وہ اپنے کافر دوستوں کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے محمد سے ابھی ایسا کلام سنا ہے جو نہ تو کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے اور نہ جن کا, کیونکہ اس کی مٹھاس بیان سے باہر اور اس کی خوبصورتی حیران کرنے والی ہے. یعنی ایک کافر جو قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا, جو کہ اسلام کا دشمن ہے, وہ تک قرآن کی مٹھاس کو درک کر سکتا ہے. قرآن کی مٹھاس اپنی جگہ, لیکن بہرحال پڑھنے والے کی بھی ایک اس میں خوبی اور وصف شامل ہے. اگر قرآن کو آپ بے توجہی سے, لاپرواہی سے, بے دلی سے, بری آواز سے پڑھیں گے تو پھر وہ اثر نہیں کرے گی. تو ایسی آواز سے قرآن کی تلاوت کی جائے کہ جو نہ صرف دینداروں کو بلکہ بے دینوں کو دین کے قریب لے آئے. اور خود روایتوں میں آتا ہے کہ بے شک اچھی آواز قرآن کے لیے زینت ہے. جس طرح زیور ایک زینت ہے, اچھا لباس ایک زینت ہے, پردے اور سجاوٹ کی چیزیں ایک زینت ہیں گھر کے لیے, تو اسی طرح اچھی آواز قرآن کے لیے زینت ہے. اچھا اب یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کی آوازیں اتنی خوبصورت نہیں ہوتی, جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں آوازیں اچھی ہوتی ہیں, منقبت پڑھتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, قرأت کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کی آوازیں اچھی نہیں ہوتی, تو ان کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اصل اچھی آواز کا جو کرائٹیریا ہے, معیار ہے, وہ کیا ہے. جب رسول سے پوچھا گیا کہ اچھی آواز کون سی, تو رسول نے فرمایا جب اس کی تلاوت کو سنو تو یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ خوف خدا رکھتا ہے. یعنی اس کے پڑھنے سے تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ خدا کے خوف میں مبتلا ہے اور اس کی آیتیں اس پر اثر کر رہی ہیں. بھی ایک عام آدمی جو قرآن کو نہ پڑھنا جانتا ہے, نہ جسے کہتے ہیں بولنا جانتا ہے, نہ اس پہ ایمان ڈھنگ سے رکھتا ہے, اگر وہ قرآن پڑھ بھی لے تو اس پہ وہ اثر پیدا نہیں ہوگا اس کی آواز میں جو مومن ایک خشوع و خضوع رکھنے والا قرآن کو پڑھتا ہے. لہجہ,
ایک تو ہوتا ہے سوز، گداز، لہن، ایک ہوتا ہے لہجہ، پروننسیشن، تلفظ. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ انگلش کوئی بول رہا ہے اور اس کا تلفظ جو ہے بالکل گاؤں دیہاتی والا ہے تو لوگ ہنستے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ انگلش اگر آپ اس طرح بولیں جیسے انگریز بول رہا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے. ایک چائنیز اردو بول رہا ہوتا ہے تو اچھی بھی بول رہا ہوتا ہے تو آپ سن کے پھر بھی ہنس رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہو سکتا ہے آپ کی عربی کو سن کر عرب ہنس رہے ہوں. تو پوری کوشش، ٹھیک ہے ہماری مدر ٹنگ یا پہلی زبان فرسٹ لینگویج عربی نہیں ہے، لیکن بہرحال پوری کوشش تو کی جا سکتی ہے کہ انسان عربی لب و لہجے میں. دیکھیں ہم لوگ کے اتنے سال گزر گئے انگلش سیکھتے ہوئے اور انگلش کا لب و لہجہ جسے کہتے ہیں کہ اختیار کرتے ہوئے، لیکن پھر بھی جسے کہتے ہیں کہ وہ لب و لہجہ پھر بھی نہیں پیدا ہوا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چاہیں کہ 2-4 دن میں 2-4 ہفتوں میں عربی لب و لہجہ پیدا ہو جائے؟ لیکن بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ عربی کے حروف تہجی تمام کے تمام اردو میں موجود ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہودی مسلمان ہوا، پاکستان آیا، ایک ہوٹل میں اس نے لیکچر دینا شروع کیا تو وہ عربی بولنے لگا. لوگوں نے اس کو فوراً روکا کہ یہ آپ عربی کیوں بول رہے ہیں؟ کہنے لگا کیوں آپ لوگوں کو عربی نہیں آتی؟ کہ نہیں آپ یا تو اردو میں دیں یا انگلش میں. تو اس نے کہا اردو میں تو مشکل ہے، میں انگلش میں دے لیتا ہوں. جو پہلی بات اس نے کی وہ یہ کہ مجھے بتائیے انگلش کے الفابیٹس میں سے کتنے الفابیٹس ہیں جو اردو میں موجود ہیں؟ سننے والوں نے کہا ایک الفابیٹ بھی اردو میں موجود نہیں ہے. پھر اس نے کہا عربی زبان کے کتنے حروف تہجی، کتنے الفابیٹس اردو میں موجود ہیں؟ انہوں نے کہا سب کے سب موجود ہیں. تو کہنے لگا مجھے یہ بتائیے پھر آپ کو انگلش آنی چاہیے یا عربی آنی چاہیے؟ اردو کے بعد اگر کوئی زبان آپ کو آنی چاہیے وہ کون سی آنی چاہیے، عربی یا انگلش؟ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہماری تمام تر توجہ انگلش پر ہے. انگلش بولنا، انگلش لکھنا، انگلش موویز دیکھنا، ہر چیز انگلش، انگلش کھانے، انگلش لباس. لیکن اس کے باوجود بھی انگریز ہم کو وہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں. اگر یہ تمام تر کوششیں ہم عربی کے لیے جسے کہتے ہیں کہ لیے کر دیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے منسوب کر دیں یہ تمام کوششیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا دے گا؟ قرآن کو عربی لہجے میں پڑھو کیونکہ قرآن عربی ہی ہے، عربی میں ہی ہے. ٹھیک ہے آپ کی زبان فارسی ہو، اردو ہو، انگلش ہو، لیکن پوری کوشش کی جائے کہ عربی میں پڑھا جائے. کیوں کہ خود قرآن عربی میں ہے. قرآن اگر کسی اور زبان میں ہوتا پھر آپ اپنی اپنی زبان کے حساب سے اس کو بولتے ہوئے ایک الگ بات ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس کو عربی لہجے میں پڑھا جائے. کیوں کہ وہ عربی ہی میں نازل ہوا ہے. دیکھیں اس میں بہت زیادہ سائنس نہیں ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی ہرکولین ٹاسک نہیں ہے، کوئی بڑا پہاڑ آپ کو نہیں کھودنا ہے. کچھ حروف ایسے ہیں حروف تہجی کے عربی میں، اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی تجوید کے علم کے حوالے سے. کچھ حروف ایسے ہیں کہ اگر ان کی ادائیگی آپ کو آ جائے تو آپ کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے. وہ حروف تقریباً 10 ہیں جو عربی اور اردو دونوں میں موجود تو ہیں، لیکن تلفظ عربی میں الگ ہے، اردو میں الگ ہے. جیسے سا، اردو میں ہم کہتے ہیں سا، یعنی سین اور سا میں کوئی فرق نہیں ہوتا. عربی میں ہم کہتے ہیں سا. ہا، اردو میں ہم بولتے ہیں ہا، یعنی دو چشمی ہے، ہاتھی والی ہے اور ہا حلوے والی ہے میں کوئی فرق نہیں رکھتے، تینوں ہے ہم ایک جیسے پڑھتے ہیں. لیکن یہ ہے عربی کی ہم حلق سے نکالتے ہیں ہا. اسی طرح ضاد، زال، زے اور زوے، یہ بیچارے 4 مظلوم حروف ہیں، تمام کو ایک ہی لاٹھی سے ہم ہانکتے ہیں. زے 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 زے، ضاد بھی زے، زال بھی زے، زوے بھی زے اور زے بھی زے. دیکھیں یہ ہے ضاد، یعنی آپ کو اپنی زبان کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو دانتوں کے کنارے سے لگانا ہے، ضاد. اچھا یہ عجیب بات ہے، یہ عربی حروف تہجی کا سب سے مشکل لفظ سمجھا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جس کو ضاد بولنا آ گیا اس کو عربی آ گئی. اسی لیے عربی کو بعض اوقات لسان الضاد کہا جاتا ہے. یہ ضاد والی زبان ہے، یعنی عام آدمی اس کو نہیں بول سکتا.
تو ضاد ایک ایسا لفظ ہے جو بڑے بڑے بیچارے اس میں گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کو نکالنا نہایت مشکل ہے، لیکن بڑا جسے کہتے ہیں کوشش کی جائے تو آسان ہے. اپنی زبان کا پچھلا حصہ داڑوں کو لگائیں، ضاد، ٹھیک ہے، ولا ضالین، غلط کچھ لوگ کہتے ہیں ولد دالین، یہ بھی غلط ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ولد زالین، یہ بھی غلط ہے. اصل لفظ ہے ولا ضالین، یعنی زبان داڑوں سے ٹچ ہو. اسی طرح ذال، یہ زے نہیں ہے، یہ ذال ہے، زبان کو اگلے دانتوں سے لگانا. اس کی پوری تفصیل ہے، پوری کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، بہت زیادہ تفصیل تو نہیں ہے تجوید کے حوالے سے، اور اس میں پوری تفصیل ہے کہ آپ کو ہر حرف کس طرح نکالنا ہے. صاد، ہم لوگ صاد، سین اور سے تمام کو ایک جیسے پڑھتے ہیں، سا، لیکن یہ ہے صاد. اسی طرح طا، یہ تے نہیں ہے، تے اور تے ہم ایک جیسے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ ہے طا. اسی طرح وا، ظلم جسے کہتے ہیں نا. اسی طرح عین، ہم علیم کہہ دیتے ہیں لیکن یہ علیم نہیں ہے، عذاب علیم والا، یہ ہے علیم عین والا. ہمارے ایک حرف تہجی کی ٹیچر ہیں، جب سلام بھی کرتی ہیں تو اس طرح کرتی ہیں، السلام علیکم. تو وہ ان کی عادت ہو گئی ہے ماشاءاللہ، قرآن پڑھ کے، قرآن پڑھا کے، کہ وہ کسی کو بلاتی بھی ہیں، کسی کا نام بھی لیتی ہیں، تو وہ ماشاءاللہ بالکل حرف تہجی اور علم تجوید کے حوالے سے. تو اس کی عادت بنا لیں، کوئی اس میں جسے کہتے ہیں مذائقہ نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی شخص اردو ٹوٹی پھوٹی بولے انگلش میں تو لوگ بڑے امپریس ہو کے دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ ماشاءاللہ لگتا ہے باہر سے آئے ہیں، آپ کو اردو نہیں آتی، بڑا مطلب فخریہ انداز سے اس سے ملتے ہیں. اور اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی انگلش بولے تو ہم لوگ ناک بناتے ہیں کہ یار تم کو انگلش نہیں آتی، بڑے شرم کی بات ہے. مطلب اردو نہیں آتی یہ فخر کی بات ہے. ہمارے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ یا سیاستدان کچھ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بات کرتے ہیں اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں دیکھو اس کو اردو نہیں آتی، کتنا پڑھا لکھا انسان ہے. تو انگلش نہیں آتی تو جاہل ہے، اور تو اردو نہیں آتی یہ عجیب ہے. بہرحال عین یہ حروف حلقی میں سے ہے جو کہ حلق سے نکلتا ہے. اسی طرح غین، غیر المغضوب، غیر اسی طرح واو، اس طرح ویسے ہم بولتے ہیں واو لیکن یہ واو ہے، مطلب اس میں آپ کو جو دونوں ہونٹ ہیں ان کا ایک غنچہ، ایک گول سرکل بنانا ہوتا ہے. بہرحال کبھی تفصیل ہوئی تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. یہ 10 حروف ہیں، اس کی آپ گھر میں جا کے پریکٹس کر لیں. تجوید کے حوالے سے ویب سائٹس اور کتابیں اور CDs دستیاب ہیں. خود قرآن فاؤنڈیشن والوں کی بھی کیسٹس ہیں، وہ آپ چاہیں تو سن لیں. بس یہ 10 حروف کی پریکٹس آپ آج ہی سے شروع کر دیں تاکہ آپ کی تجوید کا پہلا مرحلہ شروع ہو سکے. ث، ح، ضاد، ذال، صاد، طا، ظا، عین، غین اور واو. دیکھیں، دیکھنے کو اور سننے کو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا فرق پڑتا ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم جیسی چاہیں عربی پڑھیں اور ٹھیک ہے ہم سے نہیں ادا ہوتا. دیکھیں بلال حبشی والا مسئلہ ہے تو وہ الگ ہے کہ وہ شین کو سین بولتے تھے اور ان کا سین آسمانوں میں شین ہی سنا جاتا تھا. لیکن اگر کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہے آپ کی زبان میں اور آپ ادائیگی کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، ورنہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. کیوں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو اگر آپ نے تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ پڑھا تو اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے ضاد کی بات کی. آپ روزانہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں ضالین کا لفظ آتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ضالین ہے، یہ ضالین نہیں ہے. اکثر لوگ بے توجہی میں، لاپرواہی میں، جلدی میں ضالین پڑھ جاتے ہیں، ولا الضالین. تو ضالین اور ضالین میں کیا فرق ہے؟ ضالین یعنی وہ لوگ جو گمراہ ہیں، جو گمراہ ہوئے یا گمراہ نہ ہوئے، یعنی گمراہ ہے اس کا مطلب. اور ضالین کا مطلب ہے چھانے ہوئے. چھانے ہوئے یعنی جن کی آزمائش ہو چکی، جو کامیاب ہو چکے. تو معنی بالکل بدل گئے. ایک طرف آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی راہ پہ چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا اور وہ گمراہ نہ ہوئے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف اگر آپ ضالین کہہ دیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پہ تیرا انعام نازل ہوا اور جو آزمائش میں کامیاب نہ ہوئے، نعوذ باللہ. بالکل معنی الٹ جائیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح عظیم بزرگ کو کہتے ہیں،
اور عظیم اکثر لوگوں کا نام ہوتا ہے عظیم ہمارے معاشرے میں، ہم عظیم پکارتے ہیں، اردو میں تو چل جائے گا، لیکن قرآن کے لیے اگر آپ عظیم بولیں گے تو اس کا مطلب ہے سخت دشمنی. ایک آپ نے سنا ہوگا نا محاورہ، مصلحت کا راستہ یا عظیمت کا راستہ. عظیمت یعنی دشمنی، لڑائی جھگڑا. عظیم کا مطلب بزرگ، یعنی جس کا آپ احترام کریں، قابل رہبر سمجھیں، رہنمائی میں اس کی چلیں. اور عظیم کا مطلب سخت دشمن، بالکل الٹا ہو گیا مانے. دوسرا مرحلہ تجوید کا ہے، یعنی اس سے آگے بڑھ کر اسرار و رموز، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے، آپ کو کس طرح حروفوں کو منانا ہے، کون سے حروف ساکت ہیں، کون سے حروف کو کھینچنا ہے، کون سے حروف جو ہے بولے نہیں جاتے لکھے جاتے ہیں، کون سے حروف لکھے جاتے ہیں جو بولے نہیں جاتے. ہر حرف کی جو ہے خصوصیات ہیں، 10 خصوصیات ہر حرف کی جسے کہتے ہیں تقریباً ہمیں ملتی ہیں. کچھ خصوصیات ضد ہیں، کچھ ضد نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ پوری تجوید کا ایک علم ہے. کیسٹ، سی ڈیز، کتابیں دستیاب ہیں، اور کوشش کریں اس ماہ رمضان میں اس مسئلے کو حل کر ڈالیں، یا کم از کم جو آپ کر سکتے ہیں کام اپنے محلے میں اپنی کسی قاری خاتون یا مولانا صاحب یا کوئی ایسا شخص جو اچھی عربی تجوید رکھتا ہے، اس کو کہیں کہ میری نماز کے اذکار آپ سن لیجئے، اور پوری نماز اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک اس کو سنا دیں، اور اس سے پوچھ لیں کہ جو میں غلطی کروں وہ مجھے آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں. تیسرا مرحلہ معنی کی مناسبت ہو، یعنی اگر آپ لوگ معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں تو بھی اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. یعنی دیکھیں نا، آپ کو کوئی آ کے خبر دے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے تو اس کا فیشل ایکسپریشن کیسا ہوگا. اسی طرح ایک شخص آ کے خبر دے بھئی محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، اس کا فیشل ایکسپریشن کیسا ہوگا، بالکل تضاد ہوگا، ایک میں خوشی اور ایک میں اداسی. اسی طرح عذاب کی آیت ہو تو آپ کو خوف سے لرزنا چاہیے، اور اگر انعام کی آیت ہو تو آپ کی بانچیں کھل جانی چاہیے کہ شاید یہ جنت کا وعدہ میرے لیے ہے. قرآن کو عربوں کی آواز اور عرب لہجے میں پڑھو، خبردار فسق و فجور کرنے والے اور گناہ کبیرہ انجام دینے والوں کے لہجے میں مت پڑھو، جو بالکل لاپرواہی سے پڑھ رہے ہیں، جن کو اعتبار، اعتقاد، ایمان نہیں ہے قرآن پر. یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں. اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ جو آ جاتا ہے وہ یہ کہ آج کل شارٹ کورسز ہو رہے ہیں عربی کے، جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اس کو پڑھ کر عربی سیکھ لیں گے اور قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، قرآن کا ترجمہ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس کی تفسیر، اس کے معنی و مفہوم آپ کو اس کی تفسیر کی کتابوں ہی سے ملے گی. اپنی طرف سے تفسیر اور معنی نکالنے کی کوشش نہ کیجیے. قرآن وہ منفرد نثر ہے جو موسیقی اور لحن کو تسلیم کرتا ہے. شہید مطہری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن میں موسیقی نہیں ہے جو ہم سنتے ہیں، ناجائز اور حرام والی موسیقی، لیکن ایک موسیقیت ہے جسے کہتے ہیں، وہ موسیقی نہیں جو کہ حرام ہے، لیکن ایک ردم، ایک لحن والی موسیقیت اس میں موجود ہے، اور وہ بالکل مختلف ہے ان چیزوں سے جو ہم سنتے ہیں، بلکہ شعر سے بھی مختلف ہے. قرآن کی آیات کو واضح کر کے تلاوت کرو اور اس کو شعر کی طرح نہ پڑھو، اشعار کی طرح، چاہے جائے کہ گانے کی طرح، موسیقی کی طرح. نعوذ باللہ دیکھا گیا آج کل، خود ہمارے شہر کراچی میں کچھ ایسے اسکول وجود میں آ گئے کہ جس میں قرآن کو جو ہے وہ میوزک کے ساتھ، آیات کے ساتھ، آیات کو موسیقی کے ساتھ ملا کر پڑھایا جا رہا ہے کہ بچے جو ہے وہ انجوائمنٹ محسوس کرتے ہیں. تو ہمیں ہدف بچوں کی خوشی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ خدا کی خوشی کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو جو خدا قرآن کو شعر کی طرح پڑھنے سے منع کرے، جو رسول، تو وہ کیسے پسند کرے گا قرآن کو جو ہے گانے والے انداز سے پڑھا جائے. 11واں مرحلہ پابندی تلاوت، کب کتنی تلاوت کی جائے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ. کب تلاوت کریں؟ ہر وقت تلاوت کریں. خدا تعالیٰ سورہ مزمل آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے علم ان سیکون منکم مرضی، کہ تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ لوگ زمین پر اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کر رہے ہوں گے.
وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں قتال یعنی جہاد کر رہے ہوں گے، بس جتنا ممکن ہو، جتنی آسانی ہو تلاوت کرو۔ یعنی دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 185 میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بیمار ہوں، سفر میں ہوں، وہ روزہ نہ رکھیں۔ اسی طرح کچھ مخصوص حالات، کچھ مخصوص ایام جس میں نماز پڑھنے کو منع کیا گیا۔ اسی طرح جس کی استطاعت نہ ہو اس کو حج کرنے سے منع کیا گیا۔ لیکن قرآن کی تلاوت ایک ایسا امر ہے جس کو کہا گیا ہے کہ اگر تم بیمار بھی ہو تو بھی تلاوت کرو، اگر تم سفر میں ہو تو بھی تلاوت کرو، حتیٰ کہ جہاد میں مومنوں سے کے ساتھ کافروں سے جہاد کر رہے ہو، قتال کرو تو بھی پڑھو، ہر حالت میں۔ ہمارے ایک مجتہد تھے کہ جو ہر وقت ذکر کیا کرتے تھے، زبان ان کی ہلتی رہتی تھی، ہونٹ ان کے ہلتے رہتے تھے، کبھی بھی حتیٰ کہ گفتگو کرنے کے دوران بھی ان کی زبان ہلتے رہتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہر وقت کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہی اچھا ہے کہ مومن دن میں 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے۔ ایک تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں سورہ انا انزلنا 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں، یہ کہا کہ کیا ہی اچھا ہے کہ مومن دن میں 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے۔ تو ہر وقت تلاوت کرنا، ہر وقت قرآن پڑھنا، جسے کہتے ہیں کہ اپنا جسے کہتے ہیں وتیرہ بنا لیں۔ ہر حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا تم پر لازم ہے۔ کس نے نصیحت کی؟ رسول اللہ نے۔ کس کو نصیحت کی؟ مولا علی کو، جو کہ خود قرآن ناطق ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ قرآن اور علی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ مجھ سے، قرآن و اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات نہ کر لیں۔ حدیث ثقلین ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہو تو گمراہ نہ ہوگے، اور یہ اس وقت تک ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گی جب تک حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات نہ کر لیں۔ تو جس کے بارے میں یقینی ہے کہ وہ قرآن سے الگ نہیں ہوگا، اس کو نصیحت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، رسول اللہ۔ تو صرف تاکید بتانا مقصود ہے کہ قرآن کی تلاوت کتنی زیادہ ضروری ہے۔ اہم ترین وقت نماز فجر کے بعد، سونے سے پہلے، نصف شب، یہ اہم ترین اوقات ہیں جو کہ علماء اعلان فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کتنا قرآن پڑھیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ جیسے کوئی اچھی ڈش آپ کے سامنے رکھی جائے، بچے کے سامنے، وہ یہ نہیں پوچھتا امی کتنا کھاؤں، ظاہر سی بات ہے جتنی تمہاری بھوک ہو اتنا کھاؤ۔ 50 آیات کہا گیا ہے، اگر کوئی پڑھے تو خدا اس کو یاد کرنے والوں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے۔ اگر کوئی 10 آیات پڑھ لے روزانہ تو اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا۔ کاروباری اور مصروف ترین افراد کو بھی امام ہدایت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کم از کم 1 آیت ہی روزانہ پڑھ لو، کیونکہ اللہ 1 آیت کے بدلے 10 آیت کا ثواب دے گا۔ قرآن میں ہے کہ 1 کے بدلے 10 کا ثواب دے گا، 1 نیکی کے بدلے 10 کا ثواب دے گا۔ تو 1 آیت تو کم از کم پڑھے مومن، اگر بہت ہی مصروف ہے۔ لیکن کون ایسا مصروف ہوگا جو 1 آیت کے لیے بھی ٹائم نہ نکالے؟ کیا ہم افطار کے بعد، افطار سے پہلے فارغ نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے؟ کیا ہم سونے سے پہلے 10-15 منٹ گفتگو نہیں کر رہے ہوتے؟ کیا ہمارے روزانہ 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے فقط گپ شپ میں نہیں گزرتے؟ یہ سب کچھ چھوڑیے، صرف آنے جانے میں، گھر سے نکلنے میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اس میں آپ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ ڈالیجیے۔ ایک دفعہ امام خمینی کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی آنکھ میں کوئی بیماری ہوئی تو ڈاکٹر نے ان کو قرآن پڑھنے سے منع کیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ میں آنکھیں صرف قرآن پڑھنے کے لیے چاہتا ہوں۔ یعنی بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو کوئی فریج دے اور آپ کہیں کہ بھئی اس میں کوئی چیز مت رکھیے گا، تو آپ نے کہا بھی ہم نے فریج لیا ہی اسی لیے کہ اس میں چیزیں رکھیں تو اس کو ٹھنڈا کریں۔ یا آپ کو جو ہے وہ کوئی پانی دے اور کہے کہ بھئی اس سے اپنی پیاس نہ بجھائیے گا، تو ہم نے پانی لیا اسی لیے۔ تو آنکھیں، امام خمینی فرماتے ہیں میں نے
میری ہے ہی اسی لیے کہ میں قرآن پڑھوں. کہتے ہیں روزانہ دن میں 3 مرتبہ تلاوت قرآن کرتے تھے، 3 مرتبہ وقت نکالتے تھے الگ سے قرآن کے لیے. اور ماہ رمضان میں 3 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے، 3 مرتبہ. پریزیڈنٹ سے اوپر کی ان کی جاب سمجھ لیں آپ، رہبر انقلاب، بلکہ تمام تشیع کے رہبر کتنے مصروف رہتے ہوں گے، کتنا مصروف ٹائٹ اسکیجول ہوتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود قرآن کے لیے ٹائم نکالنا، وہ بھی 3 مرتبہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. رمضان المبارک میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس کس مہینے میں ٹائم ہوگا قرآن کھولنے کا، قرآن کو پڑھنے کا. غور و فکر اگر نہ ہو قرآن کے پڑھنے میں تو آپ کی تمام محنت اکارت جائے گی. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارکن، کہ یہ وہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی مبارک ہے. لیدبروا آیاتہ، بس اس کی آیات پر تدبر کرو. ولیتذکر اولو الالباب، اور اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. یہ وہ کتاب جو تم پر نازل کی گئی مبارک ہے کہ تم اس کی آیات پر تدبر کرو اور اس پہ نصیحت حاصل کرو. کن لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو کہ عقل والے ہیں. یہ کتاب مبارک تم پہ نازل کی گئی کہ تم اس پہ تدبر کرو اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. اور پھر ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بھلا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں. تو اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس پر تدبر نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے دل میں قفل ہے، کسی برائی کا، کسی کفر کا، کسی بدنیتی کا یا حب دنیا کا، کہ آپ کی توجہ قرآن کے حروف، الفاظ اور ان کے معنی کی طرف نہیں اٹھتی. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے. بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ موضوع ہم اگلی دفعہ مکمل کر لیں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد.